پھر فرمایا کہ ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے، حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ فرمایا دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کس طرح میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں، کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقعوں پر جوش نفس سے بچنا چاہیے اور رفع فساد کے لیے ادنا ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلے میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ فرمایا کہ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال رعونت کی ایک جڑ ہے۔ رعونت کی جڑ پہلے بیان فرمائی تھی کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جائے۔ مزید وضاحت فرمائی کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال بھی رعونت کی ایک جڑ ہے اور بڑی بھاری مرض ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے عیب کے مشتہر کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ فرمایا ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقوی سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقوی حاصل کرو کیونکہ تقوی کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔